الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بزرگی برتری اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام کے لائق امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، لائق احترام سامعین و حضرات، اللہ مالک الالام کا فضل اور کرم کہ اس مالک کائنات نے ہماری زندگی میں پھر دوبارہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے نصیبے میں لکھ دیا۔ ساتھیو صاحبو، اللہ مالک الالام کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ہم نے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ساتھیو صاحبو، یہ مقدس مہینہ انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کے لیے کامیابی کا یہ سبب ہے۔ اس مقدس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو درست کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اور زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو بھی دعوت دیں کہ بچوں، قرآن پاک کو پڑھنا، اس مہینے میں عبادت کرنا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اور ساتھیو صاحبو، رات کے قیام اور یہ صیام، اللہ مالک الالام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ مالک الالام کہتے ہیں میں خود عطا کروں گا۔ کیسے؟ یہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس نیکی کے کام کے بدلہ میں جو بھی لکھا جاتا ہے فرشتے لکھ دیتے ہیں، مگر یہ ایسا عمل ہے، روزے کا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں
اللہ مالک العلام نے فرشتوں کو کہہ دیا، فرشتوں یہ روزہ رکھنے والا، اس کا عمل، اس کا بدلہ میں خود اللہ قیامت کے دن دوں گا، اس کا اجر تم نہیں لکھ سکتے، یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا جہان کے لوگوں، یہ جو رمضان کے روزے رکھنے والا روزے دار ہے، اس کو اللہ دو خوشیوں سے نوازتا ہے، دو خوشیاں اس کے نصیبے میں آتی ہیں، دو خوشیاں۔ وہ کون سی دو خوشیاں ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، افطار کرنے کی ایک خوشی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کہنے میں تو چھوٹی لگتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، لائق احترام سامعین و حضرات، یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ صیام کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ کی ملاقات کو حاصل کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ، کچھ دوست احباب کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں صرف کھانے کی حد تک، صرف اور صرف کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کا نام روزہ نہیں ہے، کھانا کھانے کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، صاحبوں، اس بات کی طرف غور کیجئے گا، کھانا کھانا، بھوکے رہنا، کچھ بھی نہ کھانا، سحری کر لینا، پورے کا پورا دن آرام کرنا اور کام کاج کرنا، بھوکا رہنا، پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانا اور نماز بھی نہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کرنا، آنکھوں کا روزہ نہ ہونا، کان کا روزہ نہ ہونا، یعنی کچھ بھی عمل نہ کرنا، صرف اور صرف بھوکے رہنا، اس کو روزہ نہیں کہتے، اس کو صیام نہیں کہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے بھوکے رہیں میری خاطر، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کے اندر روزے رکھیں، میری عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نفل و نوافل کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھا لیا، سو گئے، اٹھے، فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا، ادھر گئے ادھر گئے، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ روزہ لعلکم تتقون، متقی انسان کیسے بنتا ہے؟ کھانا کھانے سے اور بھوکا رہنے سے نہیں بنتا۔ متقی انسان بنتا ہے کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کے کان کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو، اس کی سوچ کا بھی روزہ ہو، اس کی چال کا بھی روزہ ہو، اس کی ڈال کا بھی روزہ ہو، اس کے تقاضے کا بھی روزہ ہو، اس کے فیصلے کا بھی روزہ ہو، یعنی پورے کے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، یعنی زبان کا روزہ، لغویات سے محفوظ رہنا، کان کا روزہ، گانا وغیرہ لغویات نہ سننا، آنکھ کا روزہ، بدکاری کو نہ دیکھنا، زناکاری کو نہ دیکھنا، لغویات چیزوں کو نہ دیکھنا، یہ آنکھ کا روزہ ہوا، اور سوچ کو پاک رکھنے کا روزہ ہوتا ہے، یعنی پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، صرف بھوکا رہنے کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ پورا کے پورا دن ہم کچھ نہیں کھائیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا۔ ایسے روزے، ایسے عمل کو اللہ قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ آؤ میرے بھائیوں، اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان، رمضان کے اندر جنہوں نے قیام کیا، غفر له، اللہ ان کے جو گزرے ہوئے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیں گے، ما تقدم من ذنبی، اور آنے والا جو گناہ کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ قیام کی برکت ہے۔ اور دوسری حدیث سے مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی من صام، جس نے روزہ رکھا، رمضان، رمضان کا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جو گزرے گناہ ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ آؤ میرے بھائیو، یہ معافیوں کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو بھی آباد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو دعوت دینا چاہیے، اپنوں کو دعوت دینا چاہیے، بیگانوں کو دعوت دینا چاہیے۔ یہی خیر خواہی ہے، یہی مسلمان کا یہ طریقہ ہے، یہی سلیقہ ہے، یہی تقاضا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جو بھائی ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ آؤ اپنوں کے خیر خواہ بنے، رشتہ داروں کے خیر خواہ بنے، اپنے بھائیوں کے خیر خواہ بنے، اپنی اولاد کے خیر خواہ بنے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں، اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی کثرت سے یہ پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے اللہ رب ارحمہما، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ہمارے ساتھ محبت کا طریقہ محبت کے ساتھ پیش آئے، اے اللہ جیسے وہ ہم پہ رحم کرتے رہے ویسے تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اور میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں ساتھیوں، صاحبوں، لائق احترام سامعین و حضرات، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبانوں پہ تر رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو میں نے آپ ساتھیوں کو سنایا ہے، اے اللہ جو میں نے سنایا ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں، اے میرے اللہ قبول فرمانا۔ اور